قال، وہ سائل اگلا سوال کرتا ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جب بددیانتی عام ہو جائے گی، جب کرپشن عام ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو آقا یہ بھی فرما دیجیے بددیانتی کیسے عام ہوتی ہے، کرپشن کیسے عام ہوتی ہے، خیانت کیسے عام ہوتی ہے، فرما دیجیے بددیانتی معاشرے میں کیسے آئے گی، اس کی وجہ، اس کا سبب بیان فرما دیجیے۔ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب بھی کوئی عہدہ، جب بھی کوئی منصب کسی نااہل کو دے دیا جائے گا، نااہل جب کسی عہدے پہ آئے گا، نااہل جب کسی منصب پہ آئے گا، پھر وہ بددیانتی کرے گا، پھر وہ بڑا بددیانتی کرے گا، چھوٹا بددیانتی کرے گا، پھر وہ بڑا خائن ہوگا، چھوٹا خائن ہوگا۔ جب نااہل آدمی عہدے پہ آئے گا، وہ نااہل اپنی نااہلی کی بنا پہ بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا، کرپشن کرے گا، پھر معاشرہ بددیانتی اور کرپشن کرے گا، پورے کے پورے معاشرے بددیانتی عام ہو جائے گی، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب نااہل کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، جب نااہل کو کوئی منصب دے دیا جائے، جو منصب اور عہدے کا تقاضا ہے، یہ بیچارہ اس کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرے منصب کا تقاضا کیا ہے، اور میں نے یہ عہدہ جو لیا ہے، جو وزارت لی ہے، اس وزارت کو کیسے چلانا ہے، اس کے بنیادی قوانین کیا ہیں اور بنیادی تقاضے کیا ہیں، کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہے، اور اسے وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ عہدہ ملے گا بددیانتی کرے گا، اور بددیانت معاشرے کو اللہ تعالیٰ کبھی ترقی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو میں نے عرض کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا جب معاشرے میں بددیانتی عام ہو جائے گی، قیامت کا انتظار کرو۔ کیا معنی؟ پھر بددیانت معاشرہ ہلاکت، تباہی، بربادی کے کنارے کھڑا ہے، اور بددیانتی اس وقت ہوتی ہے جب کسی نااہل کو کسی منصب پہ بٹھا دیا جائے۔ اسلامی جمہوری پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، مسلمان معاشرے کا ممبر ہے، اور اگر اسے کلمہ سنا جائے، کلمہ اسے نہیں آتا، اسے پوچھا جائے جناب آپ نے یہ بجلی کی وزارت لے رہی ہیں، یہ پتہ ہے میٹر خراب ہوتا ہے، بجلی چوری کیسے ہوتی ہے، اس کی چوری کی روک تھام کیسے ہوگی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ نااہل کو جب عہدہ دیا جائے گا پھر بددیانتی ہوگی، نااہل کو عہدہ دیا جائے گا خیانت عام ہوگی، اور پھر یاد رکھیں جو اس عہدے میں، اس عہدے کے دلوانے میں جو شریک ہے، اس کی ساری بددیانتی میں ہر اس کا ووٹر، ہر اس کا سپورٹر برابر کا شریک ہوگا۔ حضرات گرامی، پھر موقع آ رہا ہے، 8 فروری کو موقع آ رہا ہے، یہی ہے کہ نااہل عہدے پہ جا رہا ہے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، کسی کو جتوانا، کسی کو ہرانا ہمارا فرض نہیں ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جس کو سمجھیں کہ یہ بندہ خائن نہیں ہے، یہ بندہ زانی نہیں ہے، یہ بندہ شرابی نہیں ہے، یہ بندہ میری علم کی حد تک بددیانتی سے پاک ہے، کرپشن سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، زنا اور حرام کاری سے پاک ہے، کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کونے خدرے میں کوئی نہ کوئی تو ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا جس کو آپ اپنے دیانت، امانت کی بنا پہ اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے اہل سمجھتے ہیں، اسے ووٹ دیجئے۔ وہ کامیاب ہو تب بھی آپ کامیاب ہیں، وہ کامیاب نہ ہو تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ اپنی امانت اور دیانت کی بنا پہ آپ اہل جسے سمجھتے ہیں، اور اپنے موجودہ ممبران میں سے، اپنے موجودہ کینڈیڈیٹ میں سے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میری دیانت اور امانت کی حد تک یہ بندہ مسلمان
ہے، اسلام کے احکامات کو، فرائض کو جانتا ہے اور مسلمان بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفادات کا یہ بندہ محافظ ہے، اس بندے میں کرپشن میں نے نہیں دیکھی، اس بندے میں بددیانتی نہیں دیکھی، جھوٹ نہیں دیکھا اور کسی گناہ کبیرہ کو نہیں دیکھا، اگر کوئی ایسا ممبر ہے اسے ضرور ووٹ دیجئے۔ وہ کامیاب ہو تب بھی آپ کامیاب ہیں، کامیاب نہ ہو تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر کسی بددیانت کو، خائن کو، کسی زانی کو، چور کو، بدماش کو آپ نے ووٹ دیا اور پھر آپ کے ووٹ سے وہ اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا، جتنی اس کی بددیانتی ہے آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آپ چاہے بھوکے مریں لیکن اس کی بددیانتی آپ کے گلے پڑے گی، آپ چاہے بھوکے مریں، آپ کے بچے بھوکے مریں، آپ کو کچھ نہ کھانے کو ملے، وہ سارے کا سارا خزانہ لوٹ جائے، اس کی بددیانتی میں آپ پورے کے پورے شریک ہوں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم اپنا صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داری جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اور جو اختیارات، جو قوت اور طاقت ہمیں ملا ہے، ہم اپنی اس قوت اختیارات کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، آمین برحمتک یا رب العالمین۔